بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اور مشہور واقعہ پڑھتے چلیے۔ حسب معمول رات کے گشت میں مدینہ منورہ کی آبادی کے ایک کنارے نکل آتے ہیں۔ دپاتن ایک آواز سنائی دیتی ہے، بیٹی جلدی اٹھو، دودھ نکال کر اس میں تھوڑا پانی ملا دو، صبح ہونے جا رہی ہے۔ بیٹی کی آواز ابھرتی ہے، اماں جان، امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے تو پانی ملا دے، امیر المؤمنین یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بچی نے اپنی پوری قوت ایمانی سے جواب دیا، اماں جان، اگر امیر المؤمنین نہیں تو امیر المؤمنین کا آقا اور ہمارا مالک و مولا تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المؤمنین اس ایمان افروز جملہ کو سنتے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اس گھر پر نشان لگا دیتے ہیں اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بارگاہ ایزدی میں سجدریز ہو جاتے ہیں، خدائے عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایمان و امانت داری امت مسلمہ کی رگوں میں روان دوان ہے۔ اتنے میں مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں اور سنت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اپنے صاحبزادہ حضرت عاصم کو بلا کر کچھ مشورہ کرتے ہیں۔ رات جس گھر پر نشان لگا آئے تھے اس کے متعلق کچھ معلومات کرتے ہیں اور آخر میں اس نیک بخت لڑکی سے اپنے صاحبزادہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی کر دیتے ہیں۔ اس جیسی خدا ترس، دیانتدار، دیندار بچی کا اس سے بہتر اور کیا صلہ ہو سکتا ہے؟ اسی بچی کے بطن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جنہوں نے عصر اموی میں خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی اور بہت ہی مختصر مدت میں عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ ملوکیت کو خلافت میں، عیش و تنعم کی زندگی کو فقر و درویشی میں تبدیل کر دیا۔ خدا ان سے راضی ہو اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور احکام شریعت کو زندگی کے ہر گوشے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی اور عادل حکمران بن کر تعلیمات عدل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ مساوات و برابری اور حقوق کی ادائیگی کا حد درجہ اہتمام فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تم عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو گے۔ ایک مرتبہ قیصر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ احوال کا جائزہ لے اور نظام و انتظام کا مشاہدہ کرے۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے امیر ہے جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ قاصد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دھوپ کی گرمی میں سخت ریت پر اپنے درت کو تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ پسینہ آپ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جاہ و جلال اور رعب سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اے عمر، واقعی تو عادل حکمران ہے، اسی لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرا اور حفاظتی انتظامات کے تنہا خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ خوف و ہراس ان پر چھایا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے۔ میں اگر قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن میں جا کر اسلام قبول کروں گا۔